بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آپ تمام لوگوں کو میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی برکت سے میرے ساتھ چلنے والے اس روحانی سفر پہ تمام شاگردوں کو، میرے تمام مریدوں کو اللہ رب العزت اس سفر میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان تمام لوگوں کو استقامت دے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی ہمارے لیے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے یہ مہینہ کہ جس کا کوئی بدل نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانیت پر ایک احسان کیا، جو اپنے محبوب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں زمین پر بھیجا۔ تمام کائنات میں رنگ سے کھل گئے، ہر طرف ہدایت کی روشنیاں، ہدایت کا نور چاروں سمت اپنی بلندیوں کو چھوتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے گم ہو گیا۔ جی، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اگر ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو روحانیت کا سفر ہی اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن سے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے جو بھی سفر ہوتا رہا وہ صرف روحانیت کا عکس تھا۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ رب العزت نے اس نور کو وہ وسعت عطا فرمائی، وہ روشنی عطا فرمائی کہ جس سے پورا کائنات میں نور پھیل گیا۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو تمام روحانیت، تمام معرفت، سب کچھ اسی ہی گھرانے کی بدولت ہے۔ اگر ہم اپنے سلاسل کی اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا خاندان قادریہ، جس کے سرخیل بزرگ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ حسنی حسینی سادات گھرانے سے ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ کہتے ہیں کہ روحانیت کے اندر، سلاسل کے اندر سالک کو اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ سادات گھرانے کا فیض اس کو نہ مل جائے، چاہے وہ کتنی ہی ریاضت کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلوک میں اس نے کتنا ہی کمال حاصل کیوں نہ کیا ہو، وہ اس کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا جب تک سادات گھرانے کا فیض، اس کی اجازت اس کو نہ مل جائے۔ سادات گھرانے کا فیض حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی میلوں کا سفر پیدل طے کیا، صرف اس لیے کہ وہ جو نبی کا گھرانہ ہے اس کا فیض ان کو مل جائے۔ نبی کا گھرانہ یہ وہی گھرانہ ہے
کہ جس میں نبوت کی امانتیں جو آپ کے ذریعے تمام عالم اسلام میں پہنچی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نبی کے گھرانے کی، تو نبی کا گھرانہ ہے جس کو کہا جاتا ہے پنجتن، یعنی کہ اہل سعادت، وہ گھرانہ، یہ وہ 5 لوگ کہ جن کے نام کے وسیلے سے لوگوں نے دعائیں کی ہیں، کہ جن کے نام کے وسیلے سے آپ کی پیدائش سے پہلے جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انہوں نے ان ناموں کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہیں۔ یہاں تک تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھتے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کشتی میں کچھ اسماء مبارک لکھے ہوئے تھے، اور ان اسماء مبارک کی جب تشریح اور ترجمہ کیا گیا تو وہ پنجتن پاک کے نام تھے۔ یعنی وہ پنجتن پاک کے نام کہ جسے اللہ رب العزت نے جو عزت اور جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے، وہ شاید ہی کسی کے حصے میں ہو، وہ نہیں ہو سکتا کسی کے حصے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے پشت سے ہوتی ہے، اور میری اولاد اے علی تمہاری پشت سے ہے۔ حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کیا شان تھی، آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا کہ وہ صحابی رسول کہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، جب آپ کے سامنے آ جایا کرتے تھے تو آپ جھک کر ان سے ادب میں، ان سے محبت میں، ان سے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا کمال حاصل کیا تھا۔ یہی وہ گھرانہ ہے، یہی روحانیت کا منبع ہے، تمام سلاسل کے فیض یہیں سے جاری ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بات کرتے ہیں، آپ کے نبوت کے ان رازوں کی بات کرتے ہیں، نبوت کی ان امانتوں کی بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، یعنی کہ نبوت تو ختم کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد پھر یہی سلسلہ ولایت کی صورت میں منتقل ہو گیا۔ اب کوئی نبی تو نہیں آ سکتا قیامت تک، لیکن نبوت کا ہی عکس جو ہے وہ ولایت ہے، اور یہ وہ عکس ہے اور یہ وہ کمالات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ ولایت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ولایت کا جو چشمہ ہے، یہ ولایت کا جو ایک بہتا دریا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جاری ہوا۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ میری اولاد علی کی پوچھ سے ہے۔ جب یہ ولایت کا چشمہ آپ کے گھر سے پھوٹا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تمام وہ امانتیں جو ہر نبی اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، وہ تمام کی تمام امانتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں، اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد پھر آپ نے
وہی امانتیں ولایت کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کر دیا۔ تو یہ ولایت کا دریا پھر منتقل ہوتا ہوا بزرگوں سے، پھر یہ جاری و ساری رہا اور بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم انہی اہل سعادات کے غلاموں کے غلام ہیں، اور ہم اسی نبی کے چاہنے والوں میں سے ہیں، اور ہم انہی نبی کی امتی ہیں، اور ہمیں اس امتی ہونے پر فخر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم پڑھائی کا اہتمام، نظر و نیاز کا اہتمام کسی ایک دن کو مخصوص کر کے کریں۔ یہ پورا مہینہ آقا کا ہے، آپ جب چاہے کر سکتے ہیں۔ 9 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، یہ پورا مہینہ ہی آقا کا ہے۔ اور ہم جتنا کچھ پڑھتے ہیں، ہم جتنا کسی چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا فیض ہم تک پہنچتا ہے، ہمیں اس کے فیوزات، اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دوران، اس دن ہمیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں درود پاک کی محفل سجانا چاہیے، اور ایسی محفل سجانا چاہیے کہ جس سے تمام گھر پرکیف ہو جائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو شریعت کے راستے پر ہی رکھے، اور طریقت کے راستے پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہمارے ہاتھ میں ہمارے بزرگوں کی رستی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میری طرف سے ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت اس کی برکتیں آپ کے گھروں میں عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ دنیاوی مقاصد میں جس معاملے میں پریشان ہو، میری دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو مجھے یاد رکھیے گا اپنی بہت زیادہ دعاؤں میں، اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے۔